السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں آمنہ خان۔ سب سے پہلے ہیڈلائنز۔ آسٹریلیا میں ارب پتی شخص پر ہراسانی کا مقدمہ۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے لیے فیصلے پر کڑی تنقید کرنے والے امریکی فوجی کو رہا کر دیا گیا۔ طالبان کی صوبہ پغمان میں داعش کے خلاف کارروائیاں، 4 افراد گرفتار۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا کم آمدنی والے نوجوانوں کے لیے بڑا اعلان۔ سعودی عرب 4 روزہ بین الاقوامی کانفرنس برائے صنعتی حفاظت اور نقصان کی روک تھام کی میزبانی کرے گا۔ امریکہ کے پاس ذخیرہ 3750 جوہری ہتھیاروں کی موجودگی کا انکشاف۔ تیونس میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کینبرا آسٹریلیا میں رچرڈ پوسے نامی شخص کے خلاف میلبرن کی ایک عدالت میں خاتون کو ہراساں کرنے سمیت کئی الزامات کے تحت مقدمہ چل رہا ہے، جس میں اب اس نے ایسی چیز عدالت میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا کہ سن کر ہی آدمی وحشت زدہ رہ جائے۔ میل آن لائن کے مطابق اس ارب پتی شخص نے گزشتہ سال کچھ پولیس افسرز کی ٹریفک حادثے میں موت ہونے کا منظر اپنے موبائل فون کے کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ اب وہ اس ویڈیو کو عدالت میں پیش کر کے خود کو قید کی سزا سے بچانے کی منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں پولیس افسر کو تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے فیصلے پر کڑی تنقید کرنے والے امریکی فوجی کو بالآخر رہا کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل اسٹوئرٹ شیلر نے فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ افغانستان سے افراتفری کی حالت میں انخلاء پر فوجی قیادت پر تنقید کی تھی، جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسٹوئرٹ کی اس ویڈیو اور گرفتاری کی خبر انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی کہ عوام کی واضح اکثریت ان کی حمایت کرنے لگی۔ لوگوں کی طرف سے انٹرنیٹ پر اسٹوئرٹ کی رہائی کے لیے ایک پرزور مہم چلائی گئی، جس کے نتیجے میں اسے گزشتہ روز رہا کر دیا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ ماجد نے کہا ہے کہ طالبان نے گزشتہ روز صوبہ پغمان میں داعش کے خلاف کارروائیوں کے دوران 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امارات اسلامی کے مجاہدین نے اپنے آپریشن میں داعش کے ٹھکانے پر قبضہ کر کے داعش کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا اور تلاشی کے دوران اس ٹھکانے سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر کے قبضے میں لے لیا گیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے کہا ہے کہ نئے ہاؤسنگ قانون میں اگلے 2 سالوں کے لیے 225 یورو ماہانہ یوتھ واؤچر بھی شامل ہوگا۔ یہ ہاؤسنگ بونس 18 سے 35 سال کی درمیانی عمر والے افراد حاصل کر سکیں گے۔ بہت زیادہ کم آمدنی والے افراد اس میں 40% اضافہ کروا سکتے ہیں۔ سیویا میں اربن فورم اسپین کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی کہ آنے والی ریاستی بجٹ میں نوجوانوں کے لیے نئی اسکیم کو حصہ بنایا جائے گا، جس کے بعد اسپین بھر میں نوجوان اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ گھر الاؤنس کے لیے ایسے افراد اپلائی کر سکیں گے جن کی کم سے کم سالانہ آمدنی 23,725 یورو یا اس سے کم ہوگی۔ سعودی عرب 4 روزہ بین الاقوامی کانفرنس برائے صنعتی حفاظت اور نقصان کی روک تھام کی میزبانی کرے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق 4 روزہ کانفرنس سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کی سربراہی میں منعقد ہوگی، جس میں سعودی عرب کی بلڈنگ اکیڈمی حفاظت کی آگاہی کو فروغ دینے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اکیڈمی انسپیکشن، ڈیزائننگ کی ٹریننگ اور نئی ٹیکنالوجیز پر تحقیق کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی۔ امریکہ نے 4 برسوں میں پہلی مرتبہ اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد بتائی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 30 ستمبر 2020 کو امریکہ کے پاس فعال اور غیر فعال دونوں قسم کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 3750 تھی، جبکہ سن 2018 میں یہ تعداد 3785 تھی۔ یہ تعداد اس لحاظ سے اہم ہے
کہ 1967 کے بعد سے امریکہ کے پاس جوہری ہتھیاروں کی یہ سب سے کم تعداد ہے۔ امریکہ کے پاس سن 2003 تک جوہری ہتھیاروں کی تعداد 10,000 سے زائد ہوا کرتی تھی، جبکہ 1967 میں جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اس وقت امریکہ کے پاس 31,255 جوہری ہتھیار تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ریاستوں کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کے حوالے سے شفافیت میں اضافہ ہتھیاروں کی تعداد اور تحدید اسلحہ میں کمی کے لیے کافی اہم ہے۔ تیونس کے شہر ربیس میں معمول کے مشق پر فوجی ہیلی کاپٹر دوران پرواز خرابی پیدا ہونے کے باعث ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ حادثے کی جگہ پر امدادی اور ٹیکنیکل ٹیموں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں موجود تینوں اہلکاروں کی زندہ بچ جانے کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ تاحال ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔